اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ مومنوں آؤ، خدا کی قسم قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کافر روم کی سرکوبی کے لیے جاتے ہیں، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی قوت، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت، کہ جس کا اس وقت عالم یہی تھا جو آج کل امریکہ یا روس کا ہے، اور ٹکرانے کے لیے کون چلے؟ وہ بدو، وہ گڈریا پوش، وہ صحرا نشین، کہ جن کے پاس اگر تلوار موجود ہے تو تلوار کا میان موجود نہیں ہے، وہ ٹکرانے کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، اور ان کے سینوں میں اللہ کا کلام تھا۔ فرق یہ تھا، ایک جگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، جاسوس آ کے خبر دیتے ہیں خالد تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے کیسر روم نے 1.5 لاکھ فوج روانہ کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا پھر کیا بات ہے؟ پوچھا میرے ساتھیوں کی تعداد کیا ہے؟ لشکر کے اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے، 8000 لشکر ساتھ۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ ہم نے تو 313 نے میدان بدر کا رخ پلٹ دیا تھا، آج ہمارے ساتھ 8000 کی قوت موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ نے اصرار کیا، آپ کے ساتھیوں نے کہا نہیں خالد، ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، 8000 کا اور 1,50,000 کا کیا مقابلہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے رہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تم دیکھو گے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دشمنوں پر کس طرح غالب آتے ہیں۔ صحابہ نے، ساتھیوں نے اصرار کیا، کہنے لگے یوں کرو کہ تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی خدمت میں ایک رکعہ لکھ دو۔ فرمایا کیا لکھوں؟ کہنے لگے کہ یہ لکھ دو کہ مقابلے میں 1.5 لاکھ کا لشکر جرار ہے اور ہمارے ساتھ صرف 8000 اشخاص ہیں، آپ تھوڑی سی کمک روانہ کر دیجئے، تھوڑی سی فوج اور روانہ کر دیجئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نامے کو لکھ کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے وزیر، آپ کے نائب، آپ کے سسر اور آپ کے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رکے کو پڑھتے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جاؤ دنیا کی عسکری تاریخ کو اٹھا کے دیکھو کہ کسی لشکر کا کارواں اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں اتنے اطمینان کا اظہار کرتا ہو، پیشانی پہ شکن تک نہیں آتی۔ فرمایا خالد نے مجھے مدد کے لیے لکھا ہے، اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں، فرمایا اسلم ادھر آؤ۔ اسلم آتے ہیں، فرمایا کہ خالد نے کمک کے لیے لکھا ہے، مدد مانگی ہے۔ خادم نے عرض کی امیر المومنین بہتر سمجھتے ہیں کیا جواب دینا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طلحہ اور زبیر کو بلا کے لاؤ۔ طلحہ اور زبیر کو بلا کے لایا جاتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکے کو خالد ابن ولید کی طرف لکھتے ہیں اور مدد کے لیے طلحہ اور زبیر کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ رکے میں یہ لکھا خالد تم نے 1.5 لاکھ فوج کی کثرت کا تذکرہ کیا اور اپنے لشکر کی قلت کا تذکرہ کیا اور مجھ سے مدد و معاونت کا سوال کیا، تمہاری مدد کے لیے طلحہ اور زبیر کو بھیج رہا ہوں۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے کہ
کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گدنگ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جاؤ، میں نے تمہاری مدد کے لیے، میں نے تمہاری معاونت کے لیے اس طلحہ کو، اس زبیر کو روانہ کیا کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، طلحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے تجھ کو سلام کہا ہے۔ وہ طلحہ کہ جس طلحہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں اپنے خیمے کا پہرے دار مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا، طلحہ تم میرے خیمے پہ پہرا دو، جنت میں تمہارے خیمے پہ اللہ کے فرشتے پہرے دیا کریں گے۔ فرمایا، جاؤ خالد، میں نے تمہارے لیے طلحہ اور زبیر کو بھیجا ہے، یہ سب سے بڑی فوج ہے جو میرے پاس موجود تھی، میں نے اسے تمہارے لیے روانہ کر دیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب طلحہ اور زبیر پہنچتے ہیں، اور دیکھو قرآن کے ماننے والوں کا عالم یہ تھا کہ جب طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پہنچتے ہیں، خالد اپنے ساتھیوں کو اکٹھے کرتے ہیں، فرمایا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے طلحہ و زبیر کو بھیج دیا، اور فرمایا یاد رکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جس لشکر میں طلحہ و زبیر ہوں اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ فرمایا، آؤ، کفار سے ٹکرا جاتے ہیں، اور مومنوں، تمہارے مخالف، تمہارے دشمن، تمہارے اعداء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے، آپ کی رسالت پر نہ ایمان لانے والے، آپ کی نبوت پر نہ یقین کرنے والے، اور قرآن کی صداقت کو نہ تسلیم کرنے والے حیران اور شکدر آج تاریخ کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح 8,000 کا لشکر قلیل 1.5 لاکھ کے لشکر سے ٹکراتا ہے، اور جب جنگ ختم ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنے آدمیوں کی 70,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ 70,000 آدمی